محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، وہ معه اشداء علی الکفار، کفار پہ بہت سخت ہیں۔ صحابہ جو ہیں وہ کفار پہ، گستاخوں پہ بہت سخت ہیں۔ وہ رحماء بینہم، آپس میں انتہائی رحم دل ہیں، مفہوم قرآن۔ اور فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ دیکھیں گے ان کو رکوع اور سجود میں، اکثر رکوع سجود کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں دیکھیں گے آپ انہیں، اور ہر وقت وہ اللہ کی رضا کو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ یہ صحابہ کی خاص فضیلت شان خود خدا بیان فرما رہا ہے، ان کے خلوص کی، ان کی نیک نیتی کی کا بیان خود رب کہہ رہا ہے کہ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ کے جو ساتھی ہیں نا، ان کا اخلاص اس قدر ہے کہ ان کا ہر عمل محض میری رضا ہے، وہ میرا فضل ہی تلاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کو اکثر آپ دیکھیں گے رکوع میں، سجود میں، جہاد میں، دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرتے ہوئے۔ آپ کے یہ صحابہ کمال کے ہیں۔ جب یہ فضائل، یہ باتیں، تو اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ یہ عطا کیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو صحابہ ہیں نا، یہ اس قدر مخلص ہیں، اس قدر میری رضا کو تلاش کرتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ اب جب یہ کسی سواری پہ بیٹھتے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، گھوڑا چلتا ہے، دوڑتا ہے، میدان جہاد کی طرف جاتا ہے، ان گھوڑے کے دوڑنے سے جو ان گھوڑوں کے قدموں کے نیچے خاک اڑتی ہے نا، میں رب تعالیٰ اس خاک کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ یہ مقام و مرتبہ اور یہ فضیلت ہے صحابہ کرام کی۔ تو فرمایا کہ ان کے چہروں میں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں میں آثار نظر آئیں گے آپ کو سجود کے، سجدہ کرتے کرتے ان کے پیشانیوں پہ سجدوں کے آثار نظر آئیں گے، اس قدر وہ میری بارگاہ میں جھکتے رہتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ مثالیں اے پیارے محبوب، آپ کے صحابہ کی یہ مثالیں تورات و انجیل میں گزر چکی ہیں، پچھلی کتابوں میں بھی رب تعالیٰ ان کا تذکرہ پہلے فرما چکا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے صحابہ کا۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، وہ چاہے ایک لمحہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تعریف مکمل نہیں کی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری زندگی میں دیکھا ہو، ٹھیک ہے نا، یہ تعریف مکمل نہیں آتی، اس لیے کہ کئی صحابہ ایسے بھی تھے جو نابینا تھے شروع سے، جنہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا ظاہراً، لیکن وہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ، وہ شروع سے نابینا تھے، اور وہ جلیل القدر صحابہ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ظاہری آنکھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا۔ تو صحابی اسے کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا ذات کے قریب کچھ لمحہ بیٹھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، وہ صحابی ہے۔ ایک لمحہ صحبت مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنا آپ کی ظاہری زندگی میں، وہ اس قدر مقبول ہے کہ پھر کائنات کے سارے غوث، کتب، ابدال، علماء، مشائخ سب مل کر بھی اس ایک ادنا سے ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ جس طرح بخاری کی روایت ہے، ایک یہودی تھا، جوان آدمی تھا، وفات ہونے لگی، محبت مصطفیٰ دل میں تھی، کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، تو اس نے یہ خواہش کی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں، تو اس کے باپ نے خواہش پوری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میرا جوان بیٹا ہے، مرنے کے قریب ہے، وہ یہی خواہش کرتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ ان کے ہاں گھر میں پہنچے تو اس کی آخری سانسیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جو ہی کلمہ پڑھا، ایک لمحہ یعنی سیکنڈ، چند ایک سیکنڈ یا سیکنڈ کا کچھ حصہ ایمان لے آیا، اس کے بعد ہلکا سا دیدار مصطفیٰ ہوا، دنیا سے چلا گیا۔ اسلام کتنا لمحہ اسلام میں داخل ہوا دنیا میں؟ چند ایک سیکنڈ اسلام میں داخل ہوا، ابھی نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی سجدہ ہے، نہ کوئی حج ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں، ایک لمحہ دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ اس کو اٹھاؤ، تدفین کا معاملہ اور غسل کا معاملہ کرو، کیونکہ یہ مسلمان ہو گیا، یہ ہمارا ہے۔ اب لے کر جا رہے ہیں جنازے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم اٹھا کے چل رہے ہیں، اپنی انگلیوں کے دباؤ پہ زمین پہ چل رہے ہیں۔ تو کسی نے عرض کی فدا کا بھی ومی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان ہو جائیں، یہ کیسا طریقہ ہے؟ یہ سمجھ نہیں آ رہا چلنے کا یہ طریقہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ، میرے اس صاحب کے جنازے پر رب تعالیٰ کے آسمان کے رحمت کے فرشتے اس قدر نازل ہوئے ہیں کہ اس وقت قدم رکھنے کی جگہ نہیں دھرتی پہ۔ یہ مقام و مرتبہ، ایک لمحہ ایمان لایا، دنیا سے چلا گیا، یہ صحابی رسول ہے۔ یہ ادنا سے ادنا صحابی ہے جس کی کوئی اور نیکی نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھا اور ایک لمحہ، ایک سیکنڈ سمجھ لیں، صحبت مصطفیٰ، دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا، دنیا سے چلا گیا۔ اس وقت کائنات کے تمام غوث کتب ابدال مل کے، تمام علماء مشائخ مل کے، تمام عابدین مل کے، بلکہ تا قیامت آنے والے سارے لوگوں کی ٹوٹل عبادات کو جمع کیا جائے، اس ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ مقام صحابیت ہے، یاد رکھیں۔ اس کا جو مقام ہے وہاں تک پوری کائنات کے لوگ بھی مل کر اس تک نہیں پہنچ سکتے، یہ مقام صحابیت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ اسلام کے، ٹھیک ہے نا، انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام اہل سنت کے نزدیک، جو مین قرآن اور حدیث کے اصول کے تحت واضح بات ہوتی ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ۔ ان کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی وفات کے متعلق زیادہ مشہور ہے یکم محرم الحرام، ٹھیک ہے نا، لیکن جو روایات میں آتا ہے، کوئی تحقیقات کے حوالے سے جو بات واضح ہوتی ہے نا، آپ کی وفات 26 ذی الحجہ کو بنتی ہے، اور پھر آپ کی تدفین یکم محرم کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ذاتی بھی میں نے خود کوشش کی، تحقیق کی، اس طرح چیز واضح زیادہ تر ہو رہی ہے۔ تدفین کے حوالے سے یہی آ رہا ہے کہ آپ کی اپنا یکم ذی الحجہ کو تدفین ہے، اور دوسرے خلیفہ اسلام کے، اور ایسی شخصیت ہیں کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، مستدرک حاکم کی روایت ہے، اے پروردگار، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ جو بھی اسلام میں آیا، مسلمان ہوا، اسے عزت ملی اسلام کی وجہ سے۔ لیکن کائنات میں واحد شخصیت ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، پروردگار عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ کیسا مقام و مرتبہ ہے کہ اسلام کو عروج مل رہا ہے، اسلام کو عزت مل رہی ہے، اسلام کو وقار مل رہا ہے، تو فاروق اعظم کے وجود سے مل رہا ہے، ایسی ذات۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا، ابن عباس سے روایت ہے، کہا کہ اے ابو بکر، کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد از انبیاء اس امت میں سب سے افضل آپ ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے جب یہ کہا ابو بکر کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ بھی مستدرک میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، تو یہ میری ذات کے متعلق کہہ رہا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آج تک کسی انسان پر سورج طلوع ہی نہیں ہوا کہ جو فاروق اعظم سے افضل ہو دنیا کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ یہ ابو بکر صدیق خود فرما رہے ہیں۔ اچھا، اس پہ اعتراض بھی اٹھ سکتا ہے، آپ کے حضرت اہل سنت کا نظریہ تو یہ ہے کہ ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے۔ یہ کچھ جزوی فضیلتیں ہوتی ہیں، بعض صحابہ ایسے ہیں جو جزوی طور پہ ابو بکر و عمر سے بھی آگے ہوتے ہیں، یہ جزوی فضیلتیں، کلی فضائل نہیں ہیں۔ کلی فضائل جب بھی دیکھیں گے نا، سب سے بڑی فضیلت، مقام و مرتبہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے،
پھر اس کے بعد فاروق اعظم کے، یہ درجات کے حوالے سے آ رہی ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سوال کیا گیا ابو بکر و عمر کے بارے، آپ نے فرمایا یہ وہ دو شخصیات ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے پہلے ایک وفد جائے گا، 70 لوگ ہوں گے ٹوٹل، وہ خاص مقام رکھنے والے لوگ ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70 لوگ جائیں گے ایسے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے پیش ہوں گے اور شفاعت کریں گے۔ ان 70 لوگوں میں سے خاص لوگ یہ ابو بکر و عمر ہوں گے دونوں۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں آگے، یہی روایت فرماتے ہیں کہ عالم ارواح کے اندر یہ کائنات وجود میں نہیں آئی تھی، عالم ارواح کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ تقاضا کیا تھا، پروردگار ابو بکر و عمر یہ جو خاص میں مقدس روحیں ہیں دنیا کے اندر ان دونوں کو میرا ساتھی بنا دے، لیکن پروردگار نے ابو بکر و عمر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقاضا کرنے کے باوجود بھی ان کو عطا نہیں کیا تھا، یہ دونوں شخصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتی ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ دعا کی تھی نا، اے پروردگار اسلام کو عزت عطا کر فاروق اعظم کے ذریعے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عمر فاروق اسلام لے آئے نا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، جبرائیل نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو صحابی یہ عمر ایمان لایا نا، اسلام لایا، ان کے اسلام لانے پر آسمان کے تمام فرشتے خوشی منا رہے ہیں۔ فاروق اعظم کے اسلام لانے پر آسمان کے تمام فرشتے جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں کہ اس وقت اسلام کو عزت ملی کہ فاروق اعظم ایمان لے آئے، اسلام لے آئے۔ یہ ہیں وہ شخصیات اور ان کے متعلق تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر ہمارا دماغ دوسری طرف چلا جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلمہ گو لوگ ہو کے اور پھر صحابہ کرام کے متعلق تبصرہ اس طرح کا کر رہے ہیں، جن کے گھوڑوں کے قدموں کے نیچے اڑنے والی خاک کی خود خدا قسم اٹھا رہے ہیں، یہ عزت اور مقام و مرتبہ ہے ان کا، ان کے متعلق تبصرہ ہو رہا ہے۔ پھر سزا تو دنیا میں دی جا رہی ہے نا، معذرت کے ساتھ کوئی کہے کہ حضرت آپ کی طبیعت تو نہیں، کسی پر اٹیک تو نہیں کرتے آپ؟ جو ممبر پہ بیٹھ کے ابو بکر و عمر کی ذات کے متعلق اٹیک کر رہا ہے، پھر تو میں بے حیا ہوں اسلام کے حوالے سے کہ میں ان کی ذات کے متعلق بھی بات نہ کر سکوں۔ اگر یہاں پہ کوئی ہے اس طرح کی بات پہ اسے خارش ہوتی ہے نا تو وہ ہوتی رہے۔ ہمیں عزت ملی، ہمیں مقام ملا، ہم ممبر محراب پہ بیٹھے تو انہی لوگوں کی محبت کی وجہ ہے۔ پھر یہ اسلام کے ساتھ غداری ہوگی اگر عوام الناس کے سامنے ہم اس طرح کے حقائق نہ رکھیں گے۔ ان کو سزا دنیا کے اندر دی جا رہی ہے۔ ہم اگر دیکھیں نا تاریخ انسانیت کو اسلام کے حوالے سے تو سب سے زیادہ عذاب بنی اسرائیل پہ آیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان میں سب سے جو مین عذاب تھا وہ کیا تھا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اب تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا، اب تم اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی خود ذات پہ ظلم کرو، مارو اپنے آپ کو۔ یہ سب سے آخری اور بڑا عذاب تھا بنی اسرائیل پہ۔ وہ انبیاء کے گستاخ تھے، وہ اسلام پر عجیب تبصرہ کرتے تھے اپنے من مانی کے مطابق، یعنی وہ انبیاء کے اس قدر احسانات کے باوجود بچھڑے کو، جانوروں کو پوجتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ جانوروں کو پوجنا یہ ان کا ایک طریقہ تھا، جس طرح کہ وہ آتا ہے قرآن پاک کے اندر بھی بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا، جس طرح آج بھی نظر آ رہا ہے۔ ہمارے بھی سادہ لوگ جاتے ہیں جی وہ کافی ساتھی ملے ہمیں، نہیں جی وہ منت مانتے ہیں نا جا کے، وہ گھوڑے کے وہ ہار بنا ہوتا ہے سیب کا، وہ سیب توڑ کے وہ جو بھی خاتون کھاتی ہے نا اس کو اللہ بیٹا عطا کرتا ہے۔ اب بتائیں میں کیا تبصرہ کروں اس پہ؟ کوئی شرم حیا عقل نہیں ہے یار، کوئی شرم حیا بھی ہوتی ہے۔ یہ اسلام ہے کیا اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے؟ عجب تماشا، یہاں تک ہے کہ خواتین گھوڑوں کے نیچے سے گزرتی ہیں، پھر ان پر فضل یہ ہوتا ہے کہ بیٹا اللہ عطا کرتا ہے گھوڑے کے نیچے سے گزرنے سے، اور پھر وہاں جا کے گھوڑے کے سامنے منتیں مانی جا رہی ہیں۔ بنی اسرائیل کا بڑا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے جانوروں کو پوجا تھا۔ رب تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم پر سزا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے ماتم کرو، مارو اپنے آپ کو، یہ سزا تھی۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، اگر جانوروں کی پوجا کرو گے، جانوروں کو معبود بنا کے اس طرح کرو گے تو تمہارا حشر یہی ہوگا۔ یہ خدا کی طرف، خدا کی عزت کی قسم، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے ان کو۔ اور پھر انبیاء کے ساتھ تماشا اور اسلام کی گستاخیاں کرنا، دین کی گستاخیاں کرنا، یہ بنی اسرائیل کا ایک طریقہ تھا، اور آج یہ بھی یہاں بھی یہی چل رہا ہے۔
صحابہ کے متعلق عجیب تبصرے، وہ صحابہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا تھا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کی دن، اچھا یہ روایت خاص طور پہ ذہن میں رکھنی ہے، پھر جب بھی کوئی لونڈا، کوئی بے حیا بے شرم قسم کا حرامی نسل انسان صحابہ کے متعلق تبصرہ کرے، اس وقت ان روایات کو سامنے رکھا کرے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن مسکراتے ہوئے رحمت کے ساتھ سب سے پہلے رب تعالیٰ جس کے ساتھ ملاقات کرے گا نا، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ اور پھر یہی الفاظ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جس ذات کے ساتھ اللہ مصافحہ کرے گا، رب تعالیٰ ہاتھ ملائے گا، مصافحہ کرے گا، سب سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مصافحہ کرے گا۔ اور یہی روایت آگے فرمایا قیامت کے دن رب تعالیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلے ہاتھ پکڑ کے رب تعالیٰ خود جنت میں ان کو داخل فرمائے گا۔ یہ ہے وہ ذات جن کو یہ مقام و مرتبہ ملا، اور آج جن کی شکل ہے، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ اسلام کا پتہ ہے، وہ صحابہ کے متعلق عجیب تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کی ذات عظیم شخصیات ہے۔ اللہ فرماتا ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا، اس کا فضل تلاش کرتے نظر آئیں گے آپ کو، ان کا اور کوئی مشن اور مقصد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ کئی مجالس ہو رہی ہوں گی، ان کے اندر اپنا محبت اہل بیت بیان کرتے ہوئے ساتھ ہی صحابہ کے متعلق عجیب تبصرہ ہوتا ہے۔ میں پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے نا، میری ایک طبیعت ہے، میں ایک عالم دین نہیں ہوں، طالب علم ہیں ہم، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم صرف اصلاح کریں۔ امت کے اندر جوان نماز سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، بے حیائی بے شرمی پیدا ہو گئی ہے، دین کے احکام سے دور ہے قوم امت، ہم ان باتوں میں الجھتے رہیں تو یہ کم عقلی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی شاید یہ سمجھے کہ بعض اوقات ہوتی ہے نا، بزدلی بھی ہوتی ہے، نہیں یار یہ تبصرہ کریں گے لوگ، اعتراضات کوئی تماشا لگ جائے گا فلاں فلاں۔ خدا کی عزت کی قسم ایک ذرہ برابر بھی میں کہہ رہا ہوں ہمارے اندر کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ صحابہ کے متعلق، اہل بیت کے متعلق، یا دین پر اس طرح کے اٹیک کرنے والے لوگوں کے متعلق ہم تھوڑے سے کوئی نرمی اختیار کریں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایمان کی ایک حرارت اور غیرت ہے کہ اس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے، وگرنہ میری کوئی خاص طبیعت نہیں کہ ہم فرقہ واریت کی بات کریں اور اب اس طرح کی اٹھ پڑیں گے اور عوام الناس کے ان معاملات میں الجھائیں، یہ میری طبیعت نہیں ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ لیکن صحابہ کے متعلق یہ کفر کا سب سے بڑا حملہ یہی ہے، صحابہ پہ اعتراض۔ جب صحابہ کو مشکوک کر دیں گے اسلام کھوکھلا ہے، قرآن بچتا ہے کیا؟ نہیں، صحابہ نے قرآن کو جمع کیا ہے۔ جب صحابہ کو استغفر اللہ مرتد کہہ دیں گے، صحابہ کو جھوٹا کہہ دیں گے، تو قرآن کب بچتا ہے؟ پھر اسلام کب بچتا ہے؟ پھر نماز کیا بچتا ہے؟ اسلام شروع سے کھوکھلا ہو جائے گا، ملیا میٹ ہو جائے گا اسلام سب کچھ، جب صحابہ کو مشکوک کریں گے ہم۔ تو اسلام کا اپنا اسلام پہ سب سے بڑا حملہ کفر کا یہی ہے کہ صحابہ کی ذات کو مشکوک کر دو، صحابہ کے متعلق عجیب تبصرہ کرو۔ جب صحابہ کی ذات مشکوک ہو جائے گی، اسلام بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں گی، کوئی بات بنے گی نہیں۔ حدیث پاک ہوتی ہے نا، حدیث جب روایت کرتے ہیں کہ اس کی سند ہوتی ہے، سند ہوتی ہے کہ اس روایت کو کس نے نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے کیا؟ اس کے اندر اگر 10 راوی ہیں، 15 راوی ہیں روایت کرنے والے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، پھر تابعین تک، تبع تابعین، پھر صحابہ تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتی روایت۔ ان کے اندر پھر جتنا بھی راوی ہوتے ہیں ان کے اندر غور کیا جاتا ہے، کوئی ایک بندہ 10-15 میں سے کوئی ایسا تو نہیں کہ جس کا جھوٹ ثابت ہوا ہو، کبھی اس نے شراب پی ہو، ٹھیک ہے نا، یا عورتوں کی طرف متوجہ تو نہیں ہوتا تھا، کیا کوئی اس کی زندگی میں کوئی خلل تو نہیں؟ اگر وہ تھوڑا سا غلط ہے، اس کی توجہ دین سے ہٹ کے تھی، یا نماز کبھی نہیں پڑھتا تھا، یا کوئی چھوٹا سا بھی خلل، کسی ایک راوی پہ اعتراض اٹھ گیا تو وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، عقائد میں وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ایک راوی پر اعتراض اٹھ گیا، اس حدیث کو کھوکھلا کر دیا گیا، اس حدیث کا وہ معیار نہیں رہا، اس حدیث کی وہ پختگی نہ رہی، اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم تمام صحابہ ہیں پہلے نقل کرنے والی اسلام کو، صحابہ نے نقل کیا، قرآن پاک ہم تک پہنچا، صحابہ نے نقل کیا، تمام روایت حدیث ہم تک پہنچی، صحابہ نے نقل کیا طریقہ نماز کا ہم تک پہنچا، صحابہ نے نقل کیا حج زکوٰۃ سارے مسائل ہم تک پہنچے، پورا اسلام کا ہر پہلو صحابہ کے نقل کرنے سے ہم تک پہنچا۔ جب صحابہ پہ اعتراض اٹھ جائے گا کہ خود استغفر اللہ علی اعوذ باللہ، تمام صحابہ مرتد ہو گئے، اسلام کیا بچتا ہے؟ اسلام کہاں سے لیں گے؟
تو یہ کفر کا سب سے بڑا حملہ یہی ہے، صحابہ کی ذات پہ اعتراض۔ صحابہ وہ ہیں، رب فرماتا ہے اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو صحابہ ہیں ہمیشہ وہ مخلص ہیں، دین کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، ان کا ہر لمحہ اللہ کی رضا، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور ہمیشہ اکثر یہ آپ کو سجدے میں رکوع میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اب ان کا مقام یہ ہے، اے محبوب یہ آپ کے صحابہ، رب تعالیٰ ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر چکا، ان کو جنت عطا کر چکا، رب ان پہ راضی ہو چکا۔ اے محبوب ان کا مقام و مرتبہ یہ جہاں کہیں جائیں، بلکہ جانور پہ بیٹھیں، جانور کے نیچے پاؤں کے نیچے اڑنے والی اس خاک کی قسم اللہ اٹھاتا ہے، یہ مقام ہے۔ جب ان کے گھوڑے دوڑ رہے ہوتے ہیں، ہانپتے ہیں، اللہ اس ہانپنے کی قسم اٹھاتا ہے۔ جب ان کے گھوڑے دشمنوں کے اندر رات کے وقت دشمنوں کے لشکر میں جا کے ٹوٹ پڑتے ہیں، ان جانوروں کے اس انداز کے رب قسم اٹھاتا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے صحابہ کا۔ ایمان کی بنیاد محبت اہل بیت و صحابہ، یاد رکھیں، یہ نہیں ہے تو خدا کی عزت کی قسم ہم بے ایمان ہیں، ہم دین سے دور ہیں، ہم اسلام سے خارج ہیں، اسلام اور ایمان دور تک ہمارے اندر کہیں نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو پہلی بنیادی کیا چیز ہے اسلام کے اندر؟ صحابہ کی محبت۔ صحابہ پہ اعتقاد ٹھیک ہوگا تو ہمارا ایمان اسلام پختہ ہوگا، وگرنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ دوسرے خلیفہ اسلام کے، عظیم شخصیت، مقام و مرتبہ کے حوالے سے اس امت میں دوسرا مقام جو قرآن و حدیث کے تحقیق کے مطابق ہے، دوسرا مقام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتی مبارک ہے۔ اور آپ کی تقریباً خلافت کا دور 10 سال 5 ماہ اور 29 دن ہے۔ اسلام کے عظیم لیڈر کیسر و کسریٰ کو فتح کیا اور دنیا کے ہر کونے تک اسلام کے پرچم کو لہرایا۔ وہ شخصیت کہ جن کے اسلام اور روب و دبدبہ کی وجہ سے ظاہری انداز کیا تھا، وقت کے خلیفہ ہیں، اور اتنا علاقہ کہ آپ خلیفہ ہیں، اور اس قدر قوت ہے، طاقت ہے، تو جو بھی کوئی دیکھنے کے لیے باہر سے آتا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنا درخت کے سائے کے نیچے ریت پہ اینٹ کا سرانہ بنا کے پتھر سر کے نیچے رکھ کے سوئے ہوئے ہیں، اور اطمینان کی سکون کی نیند میں ہیں۔ وقت کے خلیفہ، اور ٹکرا کس رہے ہیں؟ کیسر و کسریٰ سے، اس وقت کی سپر پاوروں سے ٹکرا رہے ہیں، اس قدر عظیم قوت رکھنے والے۔ اور اسلام کی قوت یہ تھی کہ وہ کیسر و کسریٰ جو کسی سے ڈرنے والے نہ تھے، پوری دنیا جن سے ڈرتی تھی، وہ فاروق اعظم کا نام سن کر اپنے محلات میں، تختوں میں، اپنے سکون کے بستروں میں سوئے ہوئے فاروق اعظم کا جب بھی نام آتا تھر تھر کانپنے لگ جاتے تھے۔ یہ ایمان کی قوت تھی، اسلام کا جذبہ تھا، اور اسلام کی اس قدر انہیں کوشش کر کے، محنت کر کے، بدھ کا دن تھا، آپ کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، آپ کو عین نماز کی حالت میں زخمی کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ 4 دن رہتے تھے، آگے محرم کو، 1 محرم کو آپ کی تدفین ہوئی۔ ہماری تحقیق کے مطابق علماء کی مختلف آراء ہیں، ٹھیک ہے نا، مختلف روایات آتی ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ابھی اس میں تبصرہ ہو رہا تھا بھی 1 کو نہیں ہے فلاں، تو کیا ہو گیا؟ جب بھی ہے شہادت تو ہے نا، ان کا مقام و مرتبہ تو ہے نا، اس پر تبصرہ کرنا بنتا تو ہے نا۔ تو لہٰذا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت نہیں ہے تو پھر ہم بالکل اسلام سے خالی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو مخلصانہ انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم